أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحي بے شک اللہ تعالی شرماتا نہیں ہے ان یضرب مثلا ما بعوضہ اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے اللہ کسی بات کو کھلا بیان کرنے کے لیے واضح طور پر بیان کرنے کے لیے کسی بھی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے اور اس کسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو مثال دینا پڑے تو وہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی اللہ کی مخلوق مچھر کی بھی اللہ مثال دے دے تو ایسا چھوٹی مخلوق مچھر کی اگر مثال دینا ہو اللہ کو تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی مخلوق کی مثال دینے سے بھی شرماتا نہیں ہے. وما فوقها اگر مچھر سے بھی کوئی چیز اگر چھوٹی ہے اس کی بھی اگر اللہ مثال دینا چاہے تو اس کی مثال بھی اللہ دے سکتے ہیں. وہ مثال دینے میں اللہ شرماتے نہیں ہیں. چھوٹی مخلوق تو اس کی مثال کیا ایسا اللہ کے پاس نہیں ہے. حق بات اور سچ بات بولتے ہوئے اللہ شرماتے ہیں. اللہ مچھر کی مثال بیان کیے تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے اس مثال کو بیان کرتے ہوئے اللہ شرمائے نہیں. اگر اس سے بھی چھوٹی مخلوق کے اگر اللہ مثال بیان کرنا چاہے تب بھی اللہ شرمائیں گے نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس جو لوگ ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مثالیں معمولی چیزوں کی مثال معمولی مخلوق کی مثال اور ایسی آیاتیں اللہ ہی کی طرف سے سچی ہیں اور یہ مثال بھی سچ ہے یہ آیت بھی سچ ہے یہ کلام بھی سچ ہے وہ سمجھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کفر اختیار کیے فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ایسی حقیر مثالوں سے مکڑی کی مچھر کی مکھی کی ایسی مثالوں سے اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کی کیا مراد ہو سکتی ہے. مطلب اعتراض کر رہے لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ کی بیان کر رہا کیا ضرورت ہے اللہ کو بیان کرنے کی. کافر لوگ اس اعتراض کرتے مومن لوگ مان لیتے اسے. تو اللہ فرمائے یضل به کثیرا ایسی آیات سے اسی طرح کی آیات سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور اسی طرح کی آیات سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا لیتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی آیات سے اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو گنہگار ہیں فاسق ہیں. دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ چھوٹی سی اللہ کی مخلوق مچھر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی قرآن مجید نے ایک جگہ پر مثال بیان کیا ایک جگہ اللہ مکڑی کی مثال بیان کیا تو مشرکین اعتراض کرنے لگے کہ اللہ قرآن مجید میں کئی تو مکھیوں کی مثال بیان کر رہا ہے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. مکھی اور مکڑی کے اللہ مثال بیان کیا تو مشرکین اور مخالفین لوگ اعتراض کرنے لگے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہوئے اللہ شرماتے نہیں. چاہے وہ مثال چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ وہ دیکھتے نہیں. سچ بات اللہ حق بات سمجھاتے رہتے ہیں. تو یہاں جو لوگ اعتراض کرتے تو ان کے اعتراض اور اس کا جواب کیا. اعتراض کیا کرتے کہ اللہ کا اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا
تو ایسی حقیر چیزوں کی، ذلیل چیزوں کی مثال اس کتاب میں نہ ہوتی۔ سوال اور اعتراض ہوتا، کیا اعتراض؟ اگر یہ کلام، یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو اس کلام مقدس میں حقیر چیزوں کی، مکڑیوں کی، مکھیوں کی، مچھروں کی مثال بیان نہ ہوتی۔ اعتراض یہ ہے ان کا۔ جواب کیا؟ جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک اصول ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی گندے کام کر رہا، گناہ کے کام کر رہا، غلیظ کام کر رہا، تو اس کے لیے غلیظ مثال سے سمجھاتے، اسے حقیر چیز سے، غلیظ چیز سے سمجھاتے۔ تو کرتا سو کام آ جائے، ایسا ہی دیکھ، یہ کیسا ہے کہ وہ ویسا چلے، سمجھانے واسطے سب بولتے۔ تو آدمی اگر حقیر کام کر رہا تو اسے سمجھانے کے لیے بھی حقیر چیز کی مثال دیتے۔ تو یہاں بھی اللہ وجہ کرے سو سمجھ میں آگے بات۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا بولتے؟ تو بھی ان کے سر پر نیک کام کر رہا تھے بول کر نیک لوگوں کی مثال دیتے۔ تو یہ قاعدہ، یہ اصول ہر جگہ کی، ہر قسم کی بات چیت میں چلتا ہے۔ حقیر چیز کو سمجھانے کے لیے حقیر چیز کی اللہ مثال دیتے، معمول سے انسانوں کی حقیر چیز کی مثال دیتے ہیں حقیر چیز کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ بھی وہی کام کیا۔ ابھی حقیر چیز تو، معمولی چیز تو، اس کی مثال کہیں کو اللہ یہ سب نہیں دیکھتے۔ بات سمجھانا ہے تو بس اللہ تعالیٰ بات سمجھا دیتے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیغام اور میسیج دے دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، ایک بات تو کیا جواب سمجھ میں آ گیا؟ مثال جب سمجھانا ہے، حقیر چیز کی مثال دینا ہے، ذلیل چیز کی مثال دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مثال کے لیے بھی حقیر چیز کو استعمال کرتے۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب کیا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی اللہ، اس کی قدرت ہے، اس کی سب چیزیں ہیں، پوری مخلوق سب اس کی ہے، وہ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، ان کس کی چاہے مثال دے سکتا ہے۔ ہمارے کو کیا پڑی ہے اسے پوچھنے کے واسطے، تو کہیں کو اس کی مثال دیا، اس کی مثال دیا، تو مکڑی کی کہیں مثال دیا، سمجھانے کے لیے تعالیٰ کیا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا جواب تھا۔ اللہ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، وہ جس کی چاہے مثال دے سکتا ہے۔ یہ دو جوابات ہو گئے۔ تب ایمان والے کیا کریں گے؟ اس قسم کی آیات سے، اس قسم کی مثالوں سے ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ وہ اس قسم کی آیات کو اللہ کی آیات سمجھیں گے، اور اس قسم کی آیات کو اللہ کی طرف سے آیات سمجھ کر اس پر یقین کریں گے، اور یہ اللہ کی بات سمجھ کر اس کو حق مانیں گے۔ کافر لوگ اس کا اعتراض کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ بھئی اللہ کو اس قسم کی مثالوں کو بیان کرنے سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، کیا ضرورت تھی، ایسا اعتراض کریں گے۔ اس کا کلام ہے، اس کی مرضی ہے، ہمارے کو کیا پڑی ہے؟ نہیں تو پھر کیا کرو، اس کلام کو بدل کر تمہارے ہاتھ سے کیا ہو سکتا، وہ آیت اور وہ کلام لا کر پھر نازل اور فٹ کر دو۔ پرسوں کے سبق میں آئی تھی بات کہ اگر تم سے ہو سکے تو ایک سورہ تمہیں بنا کر لے کر آؤ بول کر، قیامت تک بھی کوئی بھی اس قرآن کے سرکار، قرآن کے سوروں کے سرکار ایک سورہ بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو پھر بنا کر نہیں لا سکتے تو کیا کرو، اسی بنے بنائے ہوئے کلام کو ہی مان کر، یقین کر کے، اس کو ایمان لا کر، بھروسہ کر کے اس پر احکامات پر چلتے رہو۔ بس آدمی اگر اس کی احکامات اور اس کی مثالوں پر، اللہ کی آیت پر یقین کرتا رہے گا تو پھر آدمی ہدایت پاتا رہے گا۔ اگر اللہ کے قرآن پر اعتراض کرتا رہے گا تو آدمی ہدایت سے ہٹتا ہوا چلا جائے گا، گمراہی میں پڑ جائے گا، اور اس کی گمراہی اسے نظر بھی نہیں آئے گی۔ آخرکار آدمی ہر بات پر اعتراض کرتا کرتا گنہگار ہو جائے گا، اور ہر بات پر آدمی اعتراض کرتا ہوا اللہ پر بھی اعتراض کرنے لگے گا، تو اعتراض کرتے 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 آدمی ایمان سے باہر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر چیز پر اعتراض نہیں کرنا، ہاں البتہ تحقیق کر لینا، پوچھ لینا، جان لینا، مطالعہ کر لینا، پڑھ لینا۔ جب بات سمجھ میں آتی ہے، سچ بات دل کو آتی ہے، تو پھر اس کو ماننے میں آدمی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی بات بول رہا، کوئی کام کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ لوگ بول رہے اسے کہ بھئی تو کیا کرتا تھا کہ وہ غلط کام تھا بول کر۔ اب یہ آدمی اگر سچا آدمی ہے، انسان ہے، تو کیا کرے گا؟ یہ آدمی اپنی غلطی کی درست کرنے کی کوشش کرتا، اور میں کرتا تو غلط کام تھا بھائی، اب لوگ بھی بول رہے کہ غلط کام بول کر
اللہ کا قرآن بھی بول رہا، دین بھی بول رہا، شریعت بھی بول رہی، غلط کام بول کر کئی تمہیں کرنا بول کر آدمی عقل مند آدمی کیا کرتا، اس غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتا. غیر عقل عقل نہیں ہے اسے تو وہ کیا کرتا، کون بولے تو بھی نہیں سنتا، اور اپنی گمراہی کے اندر ضد کی وجہ سے، ایک تو علم نہیں، دوسرا اوپر سے سمجھا رہی تو پھر سمجھتا بھی نہیں، ضد کی وجہ سے اس گمراہی پر مضبوط رہتا ہے. کسی کی نہیں سنتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، پہلے سے کر لے نہیں، ہمیں اب بھی کرتی ہے، قیامت تک کرتی. یقین کرو اللہ کی آیتوں پر، ایسا نہیں کرنا اللہ بولا تو پھر چھوڑ ڈالو اسے. شریعت قرآن بول رہی ہے، پیغمبر بول رہی ہے، ایسا نہیں کرنا بول کر اگر وہ کام تمہارے کو پسند ہے، اللہ رسول کو پسند نہیں ہے تو پھر چھوڑ ڈالو اسے. اسی کا نام مسلمان ہے. اللہ جو بولے اسے سن لینا، اگر وہ ہمارے کو پسند ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں ماننے کا نام مسلمان. ہمارے کو پسند ہے اللہ ایک بات بولے، ہمارے کو پسند ہے تو کر لیتے، ہمارے کو پسند ہے تو چھوڑتے، اسے مسلمان نہیں بولتے. تو کوئی اور ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ رسول کی باتوں پر کئی کو کدھر کیا مطلب ایسو پوچھے بغیر ماننے والا مسلمان. نہ کو کرو بولے کرنا نہیں، نہ کو پیو بولے پینا نہیں، بس کسی کا نام مسلمان. ہر بات پر اعتراض کرتے رہیں گے تو پھر آدمی ہلکا ہلکا اللہ پر اعتراض کرتا تھا، اللہ کہاں ہے، کس کا بچہ ہوں، ایسا اعتراض کرتا آدمی. اس لیے عقل کی بات نہیں ماننا کبھی بھی، نقل کی بات ماننا، قرآن کی بات ماننا، اس کی باتوں پر چلنا. سو عقل کی بات مانتے گئے تو پھر ہر بات پر اعتراض کرنا پڑتا ہے. اس لیے عقل کو اپنا معبود بنانا نہیں، اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنانا نہیں، ان کو فالو نہیں کرنا. اللہ کا کتاب ہے ہمارے پاس، اللہ کا رسول کی زندگی ہمارے پاس ہے، ان کی زندگی کو فالو کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی قرآن کی آیتوں پر یقین کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے.